بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا سابقہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا جس میں نے نیپچون اور جوپیٹر کے کنجکشن کے بارے میں 12 برجوں کے متوقع حالات و آثار پہ مختصر اور جامع تجزیہ پیش کیا تھا۔ آج کے اس وائس پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ میں نے کتابوں کا عرق ریزی سے مطالعہ کیا، عمیق گہرائی میں جا کر بہت سارے تھیسز پڑھے، تھیریز پڑھیں، اور ان کا نچوڑ جو مغربی اور عربی اور پرشین ماہرین فلکیات و روحانیات نے مقالہ جات لکھے اور نیپچون اور جوپیٹر کے کنجکشن کے متعلق خاص روحانی اعمال تعلیم دیے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسٹرالوجی ایک بہت بڑا وسیع علم ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں اسے عملیاتی علم بنا دیا گیا اور سارا زور لوحوں، تختیوں، طلسمات، تعویذات، نقوش اور تفسیروں پہ دے دیا گیا۔ حالانکہ یہ ایک الگ فن ہے اور لوگ سیکھنے سکھانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وقت کی طاقت اور قوت سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے اس جانب کوئی نہیں آتا۔ اب جو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتائے گا اور شاید جانتے بھی نہیں ہیں، چونکہ ہمارے بر صغیر کے منجمین کا نہ تو یہ مزاج ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی اہلیت، قابلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ علماء عرب، ہمارے اسلاف منجمین کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے۔ نتیجتاً یہی کہ ویدک سسٹم میں گھسے رہتے ہیں اور علم جفر اور ویدک سسٹم کو مکس کر کے نئے نئے الوا کے نام تجویز کر کے ایک دھندا چلا رکھا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ بہرکیف مشتری روحانیت کا کوکب ہے، نیپچون بھی روحانیت کا کوکب ہے۔ ان دونوں کا قران آپ کی زندگی پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وقت کی طاقت ہے، قوت ہے، جسے آپ نے کسی لوح پہ نہیں اتارنا بلکہ اپنے ذہن پہ، اپنے دماغ پہ اتارنا ہے، جس سے آپ کی زندگی میں زبردست تبدیلی واقع ہوگی۔ 12 اپریل جب مشتری اور نیپچون کا قران 166 سال کے بعد برج حوت میں ہو رہا ہوگا تو تمام تر روحانی قوتیں بیدار ہوں گی۔ ان روحانی قوتوں سے آپ نے کس طرح فیض یاب ہونا ہے، کس طرح استفادہ کرنا ہے، اور ان قوتوں کو کس طرح اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل کرنا ہے، اپنے جسم میں اس انرجی کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، اپنے دل و دماغ پہ اس طاقت کو کس طرح طاری کرنا ہے اور ہمیشہ اسے مسخر کرنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس دن آپ نے اپنے ذہن سے تمام منفی باتیں نکال باہر کرنی ہیں اور یہ طے کرنا ہے کہ میں نے آج کے بعد یہ نہیں کہنا میری تو قسمت ہی خراب ہے، میری تو زندگی ہی خراب ہے، میرا تو کبھی کوئی کام سیدھا نہیں ہوا، میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا، میری تو ہمیشہ زندگی ایسے ہی گزرے گی، میرا تو مقدر ہی برا ہے۔ یہ کام آپ نہیں کریں گے۔ میں ایک روحانی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین بھی ہوں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں نے ایسی 20 احادیث پڑھی ہیں جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مثبت سوچ رکھیں، اور جو شخص قنوطی ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا، وہ اپنی زندگی خود خراب کرتا ہے۔
قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ نے یہ بیان کیا لا تیسو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عرب علماء نے اس موضوع پہ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ جو ہر وقت ایسی پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں، میں دکھی ہوں، میں غریب ہوں، میں پریشان ہوں، میں مفلوق الحال ہوں، میری زندگی خراب ہو گئی، ایسے میوزک سننا، ایسے سانگ سننا آپ کی زندگی میں منفی اثرات پیدا کرتا ہے۔ ایسی پوسٹیں لگانا، ایسے ویڈیو بنانا جن میں ٹریجڈی ہے، جن میں المیہ ہے، جن میں دکھ ہے، یہ آپ کی زندگی، خود آپ اپنی زندگی کو بلیک کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کے کینوس پہ بلیک برش چلا رہے ہیں، اس کو خراب کر رہے ہیں مایوسی کی بنا پہ۔ ابلیس، عزازیل، شیطان، اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ ابلیس کیا تھا؟ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا، اور اس کا نام ابلیس رکھا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہے۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ 12 اپریل جب روحانی قوتیں، پوری کائنات کی روحانی قوتیں زمین پہ اپنا اثر دکھا رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے نیپچون اور مشتری کو برج حوت میں جمع فرما کے جس قوت کا اظہار کرنا ہے، جس کا آئندہ صدی تک اثر رہے گا اور پوری دنیا میں روحانیت اپنے عروج پہ پہنچے گی، آپ نے اس وقت کی سعادت سے یہ سب سے پہلا استفادہ اس طرح کرنا ہے۔ آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ کی قسمت خراب ہے، یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ آپ پرسکون رہیں اور منفی خیالات کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کی معلومات کو اپنے ذہن میں لائیں اور ان حقائق کو اکٹھا کریں، اور بہتر ہے کہ ایک نوٹس لگائیں ایک کاغذ پہ، ان تمام حقائق کو لکھیں کہ میری زندگی میں یہ مسائل ہیں، یہ پیچیدگیاں ہیں، یہ محرومیے ہیں۔ اب آپ کی سوچ واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے وہ مسائل کا دفتر، وہ پلندہ، وہ کاغذ جس پہ آپ نے پورا نوٹ لگایا ہے، اس سب کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اب آپ نے اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، رب کریم سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار عالم، میرے یہ تمام تر مسائل ہیں، میں ان سب کی گٹھڑی باندھ کے تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سارے مسائل تیرے سپرد، تو ہی کارساز ہے، تو ہی مطلقاً مشکل کشا، حاجت روا ہے، تو میرے مسائل حل فرمائے گا۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، چونکہ میں نے اس وقت میں دعا کی ہے، جس وقت کی قوت کے متعلق رسول خدا کا فرمان ہے کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اب آپ نے اپنے جو مسائل لکھے ہیں، جو آپ کے بڑے اہم مسائل ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے کہ بے اولادی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مسئلہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ ہے، مسئلہ ہے کہ کاروباری مسائل ہیں، آمدنی کے مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، بیماری ہے یا دشمن نے ستا رکھا ہے، جو بھی معاملہ ہے آپ نے وہ لکھے ہیں۔ اب ان کے مد مقابل ان کے ساتھ سوچ بچار کر کے وقت کا تعین کریں، وقت لکھیں کہ میرا یہ مسئلہ فلاں سال تک حل ہو جائے گا، فلاں مہینے حل ہوگا، فلاں ٹائم میں یہ مسئلہ حل ہوگا۔ وقت کی ڈیڈ لائن دیں، وقت مقرر کریں، اور بہت لمبا چوڑا وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیڈ لائن جتنی قریب ہوگی اتنا ہی جلد نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ انسانی ذہن جب وقت کا تعین کرتا ہے تو بہت سی روحانی قوتیں
اس کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور یہ تو ہے ہی مدد کا وقت، آپ نے اس سے استفادہ کرنا ہے. آپ خود سے سوال پوچھیں اور اپنے تمام مسائل کے حل کا وقت ان کے سامنے لکھ دیں اور پھر اس پہ اچھی طرح فکر کریں. اب اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ یہ روحانی عمل ختم کر دیں. اس عمل کا تعلق آپ کے لاشعور سے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہیپناٹزم کا نچوڑ ہے، یہ علم تنویم کا نچوڑ ہے، یہ مسمیزم کا نچوڑ ہے، یہ علم تنفس کا نچوڑ ہے، یہ علم روحانیات کا نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ علم یقین ہے، یہ علم ارادہ ہے، یہ علم قوت ہے، یہ علم توجہ ہے، یہ علم ارتقاظ ہے، اور یہ انسانی طاقت کا زبردست مظہر ہے. اگر آپ اسے سمجھیں تو اتنا ہی کرنا کافی ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ مسائل کو حل کرنے کا دوسرا روحانی طریقہ ہے، اپنے مسائل کے بارے میں چند منٹ تک آپ سوچیں، پھر کسی پرسکون جگہ پہ کم از کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے لیے خاموشی سے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ نے سگریٹ نہیں پینا، ٹی وی نہیں دیکھنا، اخبار نہیں پڑھنی، موبائل کو بند کر کے ایک مرتبہ سائڈ پہ رکھ دیجئے. صرف آپ نے مسئلے کے بارے میں سوچنا ہے، اور جتنی دیر سوچ سکیں، ذہن پہ دباؤ دینے کی ضرورت نہیں. پھر اس وقت میں، اس دوران آپ مسئلے کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کریں، صرف خاموشی سے بیٹھے رہیں. 20-25 منٹ کے اندر اندر آپ کے دماغ میں آئیڈیاز کا ایک دریا بہنے لگے گا اور آپ کے ذہن میں مسائل کا حل آنا شروع ہو جائے گا. وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ مشتری اور نیپچون کی ریز، ان کی روحانی شعاعیں، ان کے اوراز، ان کے چکراز، ان کے کلر جو گھیرے ہوئے ہوں گے زمین کو، آپ ان سے مستفید ہوں گے. اگر آپ آنکھیں بند کریں گے اس وقت آپ کو جامنی رنگ یعنی پرپل رنگ نظر آئے گا، وائلٹ کلر نظر آئے گا، آپ کو تسلی ہو جائے گی. بلو کلر نظر آ سکتا ہے، گرین کلر نظر آ سکتا ہے، وائلٹ کلر نظر آ سکتا ہے، پرپل نظر آ سکتا ہے. اس کے شیڈ میں کوئی بھی کلر آپ کو نظر آئے گا. یہ اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ اس وقت آپ پر نیپچون اور جوپیٹر مشتری کے زبردست اثرات آ چکے ہیں، اور جو آئیڈیاز آپ کے دماغ میں آئیں بہتر ہے کہ انہیں آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، لکھ کے اپنے پاس رکھ لیجئے. اب میں آپ کو ایک تیسرا حل بتا رہا ہوں کہ آپ صرف چند منٹ کے لیے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنے مسئلہ کے بارے میں سوچیں. جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. آہستہ آہستہ 10 لمبے اور گہرے سانس لیں، آنکھیں بند رکھیں، جسم کو مزید ریلیکس کریں. اب آپ نے 50 سے 0 تک الٹی گنتی گننی ہے، اور سکون کی اس کیفیت میں آئیڈیاز اور مسئلے کے حل آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور اس دوران آپ کے دماغ میں ایسا الہام آئے گا من جانب اللہ، ایسی سوچ آپ کے دماغ میں اچانک کوندے گی، بجلی کی طرح ایک خیال آپ کے ذہن میں آئے گا جو آپ کی قسمت بدل دے گا. میں نے اپنے سابقہ ویڈیو میں بتایا کہ نیپچون کا تعلق روحانیت سے ہے، الہام سے ہے، مراقبہ سے ہے، اور قدیم علم نجوم میں مشتری کا تعلق بھی روحانی علوم، ارتقاظ، توجہ، شعور، لا شعور، وجدان اور الہام سے ہے. اب میں آپ کو ایک اور عمل بتا دیتا ہوں. خاموشی سے کسی پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں، جسم کو بالکل ریلیکس کریں. آپ کے پاس ایک کاغذ ہونا چاہیے اور پین ہونا چاہیے. اب آپ
جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے متعلق آپ لکھ دیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنی آمدنی ماہانہ 3 لاکھ روپیہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اب اپنے ذہن پہ زور دیں، ریلیکس رہیں، اور اس کے 20 جواب لکھیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور وہ معقول ہونے چاہیے، نامعقول نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے 20 جوابات لکھیں، دماغ کو کھلا چھوڑ دیں۔ شروع کے جوابات بہت جلد آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد کچھ مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، دقت ہوگی، دیر لگے گی، تاہم آپ نے 20 جواب پورے کرنے ہیں، اور بعد میں کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک جواب آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے گا کہ یہ سب سے زیادہ معقول، مناسب اور حقیقت پسندی پہ مبنی جواب ہے، اس کا انتخاب کر لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اس پہ محنت کرنے لگ جائیں۔ یقین کیجئے یہ جوپیٹر اور نیپچون کا تحفہ ہے جو بغیر کسی پڑھائی کے، بغیر کسی لاء کے، بغیر کسی طلسم کے آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ جوپیٹر اور نیپچون اور باقی جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ تھیوسفی میں، روحانیت میں جو نقشہ بنایا گیا انسان کے دماغ کا، اس کو پلانٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہمارے سر میں جو ہمارا برین ہے اس کے اندر شمس، زہرہ، عطارد، قمر، زحل، مشتری، مریخ سب کی قوتیں موجود ہیں، ہم نے انہیں بیدار کرنا ہے۔ ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں لوحوں کے چکر میں، اور اگر لوح کا اتنا ہی لوگوں کو شوق ہے تو پھر اصلی لوح بنائیے نا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نام دیتے ہیں جی یہ اسلامی الواح ہیں، اور اس میں سارا جو سودا ہے وہ قبالہ کا ہے، اور پھر آپ قبالہ کو جادو بھی کہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، قبالہ جادو نہیں ہے، اس پہ میرا ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے۔ بہرکیف میرے پاس تو بہت سے آئیڈیاز ہیں، بہت سی باتیں ہیں آپ کو بتانے کے لیے، لیکن میں نے یہ جو بنیادی چند اعمال جن کا تعلق آپ کے دماغ سے، آپ کی سوچ کے ساتھ ہے، آپ کو بتا دیے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ان پہ عمل پیرا ہو جائیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی زندگی میں سکون ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔